الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین، سیرت صحابہ کی اس سیریز کے 5ویں حصے میں ہم آپ کو پھر سے اسلامی طریقے سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے سب سے پہلے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں کہ پچھلے 2 دن کافی مصروفیت کی وجہ سے ہم اس درس میں شریک نہ ہو سکے۔ امید کہ آپ ہماری معذرت قبول فرمائیں گے۔ بات چل رہی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطبہ خلافت پر۔ اب دیکھتے ہیں آگے۔ خلافت سنبھالنے کے بعد اس عظیم شخصیت نے ایک اور لازوال اور شاندار مثال قائم کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنا بہت سا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر چکے تو خلافت کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر آن پڑی۔ اب دنیا سے بھی انتہائی بے رغبتی رکھنے والے شخص تھے۔ خلیفہ بنتے ہی بازار کی طرف چل دیے تاکہ کچھ خرید و فروخت کر کے اپنا اور بال بچوں کا پیٹ پال سکے۔ راستے میں سیدنا عمر بن خطاب اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما نے انہیں روک کر پوچھا، کدھر؟ اے خلیفہ رسول، کہاں؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بچوں کے لیے روزی کمانے جا رہا ہوں۔ تب انہیں بڑی تشویش لاحق ہوئی کہ جس شخص پر پوری امت کے مسائل کا بوجھ اسے فکر معاش سے آزاد کرنا تو ہم لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس معاملے کو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور دیگر مہاجرین کے سامنے پیش کیا اور اس امر پر اتفاق ہوا کہ انہیں بیت المال سے روزانہ 2 درہم ادا کیے جائیں گے۔ چنانچہ اس معاملے کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا باقی ماندہ مال بیت المال ہی میں جمع کرا دیا۔ جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، میری وفات کے بعد گھر میں جو کچھ موجود ہے وہ بیت المال میں جمع کرا دیا جائے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ ایک چادر جو 5 درہم سے بھی کم قیمت کی تھی، ایک حبشیہ لونڈی جو ان کے بچے کو دودھ پلاتی تھی، ایک کالا غلام اور ایک پانی لادنے والا اونٹ گھر میں موجود تھا۔ یہی ان کی کل کائنات تھی۔ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے یہ سارا سامان نئے خلیفہ عمر بن خطاب کی خدمت میں بھجوا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سامان کی قیمت بیت المال کو بذات خود ادا کر دی اور سامان اہل خانہ کو واپس بھجوا دیا، اور ساتھ ہی کہا، ابو بکر، اللہ تم پر رحم کرے، تم نے اپنے بعد آنے والے حکمرانوں کو سخت امتحان میں ڈال دیا۔ خلافت سنبھالنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ لشکر اسامہ کو اس کی منزل کی طرف روانہ کر دیا۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ کے حالات پرخطر ہیں اور فوج کی مدینہ میں سخت ضرورت ہے، اس لیے فی الحال یہ لشکر نہ ارسال کریں، مگر آپ نے یہ مشورہ مسترد کر دیا اور فرمایا، ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال کہاں کہ جس لشکر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کا حکم دیا ہو اسے وہ روک دے۔ 3000 کی تعداد میں لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موتا کی طرف روانہ فرمایا تھا اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اس کا امیر مقرر فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تاکید فرمائی، تم وہیں پہنچ کر حملہ کرنا جہاں تمہارے والد زید بن حارثہ اور جعفر بن ابی طالب شہید ہوئے تھے۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور کمزور حالت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند روز کی تاخیر کی اجازت لے لی تھی، مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اقتدار سنبھالتے ہی انہیں روانہ کر دیا اور خاصی دور تک امیر لشکر کی سواری کی مہار تھام کر ان کے ساتھ پیدل چلتے رہے۔ اس لشکر کو بہت سی کامیابیاں نصیب ہوئیں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کا قاتل اس مہم میں قتل ہوا اور مسلمان فوج بہت سا مال غنیمت لے کر مدینہ لوٹی۔ ارد گرد کے لوگوں پر اس کا نہایت عمدہ اثر ہوا کہ مسلمان اپنے نبی کی وفات کے بعد بھی حسب سابق پرعزم ہیں۔ خلیفہ رسول نے غم سے نڈھال صحابہ کو ایک نیا حوصلہ عطا کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبردست صدمے سے نیم جاں پڑے ہوئے تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خطبے نے ہمیں نئی روح پھونک دی اور ہم شیر بن کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ ان کی کامیاب قیادت کا ثمرہ تھا کہ اہل مدینہ میں سے کوئی ایک شخص بھی مرتد نہیں ہوا۔ اس کے بعد خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتدین اور جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف بڑے زوردار معرکے برپا کیے۔ مسلمہ کذاب لعنتی واصل جہنم ہوا
اور اس کے قبیلہ بنو حنیفہ کو زبردست ہزیمت اٹھانی پڑی، حالانکہ ان کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ اسی طرح آپ نے طلیحہ اسدی سے جنگ کی اور اس کے متبعین بنو اسد اور غطفان کو شکست فاش دی۔ اسی طرح ایک عورت سجاح بھی نبوت کے دعوے دار بن کر کھڑی ہو گئی، اس نے مسلمہ کذاب سے شادی بھی کر لی تھی، اس کو بھی خلافت صدیقی میں شکست دی گئی۔ اگلا مرحلہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا تھا۔ ان کے خلاف لڑنے میں بعض مسلمان متردد تھے، مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا کہ جو اونٹ کی ایک رسی بھی دینے سے انکار کرے گا اس سے بھی لڑائی کی جائے گی۔ چنانچہ اس مشن میں بھی اللہ نے انہیں کامیابی نصیب فرمائی۔ اندرونی مسائل سے نمٹنے اور ریاست کو استحکام بخشنے کے بعد آپ نے کفار و مشرکین کی طرف توجہ فرمائی اور روم و فارس کی حکومتوں پر حملے کیے۔ آپ کے عہد مبارک میں شام، عراق، مغرب اور خراسان اور بہت سے دیگر علاقے فتح ہوئے۔ بالآخر یہ عظیم شخصیت 2 سال 4 ماہ حکومت کرنے کے بعد 63 برس کی عمر پا کر سن 13 ہجری کے جمادی الاخرہ میں اس دار فانی سے رخصت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے وفات کے بعد بھی انہیں یہ اعزاز بخشا کہ وہ جس طرح زندگی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وفات کے بعد بھی روضہ رسول میں انہی کے ساتھ ہیں۔ اللہ ان پر اپنی بے شمار رحمتیں برسائے اور ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ کرے۔ سامعین، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں مختصراً آپ کو بتانے کی کوشش کی گئی، اور یہ ان کے حالات زندگی یہاں پر ہم مختصراً اب ختم کرتے ہیں۔ اب انشاءاللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم آئندہ درس میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔